بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ناظرین، اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے جس عظیم عورت کا ذکر فرمایا وہ فرعون مصر کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فرعون نے آپ سے شادی کیسے کی تھی اور وہ شادی کے بعد آپ کے قریب کیوں نہ جا سکا۔ کیا حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کا نکاح جنت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا؟ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کیسے ہوئی اور آپ کا مزار پر انوار کہاں واقع ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ویلی کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید بھی فرعون مصر میں سے تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریب کی محبت سے سرشار تھا اور ان پر شفقت اور مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مومنوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی مثال ارشاد فرمائی۔ آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اور معاذ اللہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی بروز رغبت ہی ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے قریب آنے لگتا تو پروردگار عالم کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ آپ کے قریب نہ آ سکتا، اسی لیے آپ کی کوئی اولاد بھی نہیں، اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے کسی دوسرے سے لی گئی تھی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ ایک نہر فرعون کے محل کے پاس بہتی تھی، یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس محل میں لا کر اسے کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو ساہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ یہ پروردگار عالم کا حکم تھا، مگر بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے رکھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ علیہ السلام کی گود میں آئے تو حضرت موسیٰ کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا۔ اس بات کو قرآن نے یوں بیان کیا: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے،
اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے خدائی کے دعوے دار فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ روایات ہے جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مرض وفات میں سرکار عالم تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں نہیں، مجھے گوارا نہیں، لیکن اللہ پاک نے گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدابیریں کر لیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی گئی، مگر اس وقت آپ کی روح پرواز کر چکی تھی اور ایسے بدن پر چٹان گری جس میں روح نہیں تھی۔ یوں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ کا مزار پر انوار مصر میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت اور کرم فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، حقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے انفو ویلی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔